اللہ نور. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین. دوستان عزیز، جس طرح کہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج سے قرآن مجید کا سورہ حمد سے ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اور توضیح الحمدللہ وہ گھڑی آ گئی اور ہم نے کلام الہی سے نور حاصل کرنے کے لیے مصمم ہو گئے. لیکن میں الحمد کی ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ ائمہ اطہار علیہم السلام رسول مکرم اسلام ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معصومین کی کلام سے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تدریس کے بارے میں ایک چند حدیث ذکر کروں گا. انشاءاللہ اس کے بعد قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی شروع کریں گے. سب سے پہلے رسول مکرم اسلام کی ایک حدیث ہے: ما جلس قوم فی مجلس من مساجد اللہ. ایسا گروہ، ایسی قوم کہ جو مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، مساجد خدا میں جس طرح کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بیٹھ جائیں، یتلون کتاب اللہ، جو بیٹھ کر کتاب خدا کی تلاوت کرتا رہے، جس طرح کہ ہم ابھی کر رہے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور پھر قرآن کی آپس میں تدریس کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسی قوم جو مجلس میں بیٹھ کر، ایسا مجلس جو مسجد میں ہو، کتاب خدا کے بارے میں ہو، اس میں قرآن کی تعلیم و تعلم ہو رہا ہو، ایسا مجلس اگر برپا ہو جائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، خداوند متعال ایک قسم کا سکینہ، سکون، آرامش، اطمینان ان کے دلوں پر نازل کرتا ہے. ایک بات. وغشیتہم الرحمہ، اور اسی وقت، ابھی ہم بیٹھے ہیں قرآن کے جلسے میں، نہیں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں نا، اسی وقت پروردگار عالم اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے. رحمت خدا اس مجلس پر نازل ہوتی ہیں. وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اس مجلس کے ارد گرد بیٹھی ہوئے ہوتے ہیں، حلقہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. جس مجلس میں، ایسا مجلس ہو جو مسجد میں ہو، جہاں پر تلاوت قرآن ہو رہی ہو، تعلیم و تعلم قرآن ہو رہا ہو، وہاں پر ایک تو یہ کہ مومنین کے دلوں پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. جب دل مطمئن ہو تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر انسان کا کوئی ٹینشن نہیں رہتا. اور رحمت خدا وہاں پر برس رہی ہوتی ہے، اور ملائکہ ان مومنین کے ارد گرد حلقہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آگے کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور پروردگار عالم اس جم کا، اسی قوم کا ذکر ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ابھی ان کے حضور میں حاضر ہیں، یعنی انبیاء، اولیاء، صلحاء. ان کے درمیان اسی مجلس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو
وہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ میری کتاب پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے۔ یہ رسول خدا کی فرمائش ہے کہ اس مجلس سے جو بھی آئے گا اس مجلس میں وہ فیض یاب ہوگا، انہی جو میں نے بتایا آپ کو۔ اور یہ ہے بھی قرآن کی آیت سے بھی یہ ثابت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے ذکر خدا کے علاوہ کسی اور سے تو دل مطمئن نہیں ہوتا، پیسوں سے، مال و دولت سے، اولاد سے، اچھے مکانات سے، کسی سے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو ذکر الہی سے، اور اس سے بہتر ذکر الہی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، کلام وہی ہے، تو اس وجہ سے ان کی یہ فضیلت ہے۔ یعنی ابھی ہم اگر واقعاً اس مجلس میں ایسے بیٹھے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہو، نہ کہ آپ اس کو ایک اجبار اور مجبوری سمجھیں کہ ہم نے تو حاضری لگانی ہے، نہیں، اگر واقعاً دل سے ہم بیٹھیں، شوق سے، رغبت سے بیٹھے، صبح کا وقت ہے، اپنی صبح کو خدا کے کلام سے شروع کرنا چاہیں، تو یہ چیزیں سکون، اطمینان قلب، رحمت خدا، ملائکوں کا ہمارے پاس بیٹھنا، یہ سب کچھ کیا ہے ابھی ہمارے لیے حاصل ہے، کیونکہ ہم قرآن کی وہ ابھی تعلیم و تعلم کے مرحلے میں۔ ہم تو بعض کو تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، ہمیں جین مستقر ہو جائے، جین ملے، فلان ملے، اس کے پیچھے تو ہم ادھر ادھر۔ اب خدا کہہ رہے کہ ملائکہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی وہ ہم شاید حس نہیں کر سکتے، لیکن ہیں، چونکہ جس زبان مبارک سے یہ حدیث نکلی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس وقت تک وہ اپنی مبارک زبان کو حرکت کی نہیں دیتے جب تک وحی الہی نہ ہو، تو زبان وحی سے جو کلام نکلے یقیناً وہ سچا اور بہترین ہوتا ہے۔ تو وہی کلام وحی کی زبان مبارک سے یہ حدیث ہے کہ جو بھی ایسے مجلس میں بیٹھیں جو مسجد میں برپا ہو رہا ہو، تلاوت قرآن ہو رہی ہو، تعلیم و تعلم قرآن وہاں پر ہو رہا آپس میں، تو اس میں رحمت بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، سب کچھ اسی میں ہے۔ ایک اور حدیث آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی رسول خدا کی مبارک زبان سے ہیں، ان اردتم عیش السعداء، ان اردتم عیش السعداء، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سعادت مند اور خوشبخت لوگوں جیسا ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت میں ہم کیا ہو، خوش نصیب ہو، اگر یہ چاہتے ہیں، وَمَوْتَ الشُّهَدَاء، اور ایسی زندگی چاہتے ہیں، ایسے موت چاہتے ہیں کہ آپ شہید اس دنیا سے چلے جائیں، مجھے یہ بتائیں کون ہے جو شہادت نہیں چاہتا؟ چاہتے یا نہیں چاہتے؟ چونکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی انسان نے جس پر جہاد واجب نہ بھی ہو گیا ہو، لیکن اس نے دلی طور پر عرض نہیں کہ کاش مجھے جہاد نصیب ہوتا، کاش مجھے شہادت نصیب ہوتی، اگر کسی نے یہ عرض نہیں کیا تو معصومین کے کلام سے کہ یہ قسم کے نفاق کے ساتھ مر گیا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو جہاد کا شوق نہ ہو، جس کو آرزو نہ ہو، جس کو شہادت کی آرزو نہ ہو، تو یہ بندہ ایک قسم کے نفاق کے ساتھ مر جاتا ہے۔ سب کو خواہش ہے کہ ہمیں کیوں ہو، شہید کی موت حاصل ہو جائے، ہم شہادت کی موت پر مریں۔ وَالنَّجَاةَ یوم الحسرہ، یوم الحسرہ کے دن، حسرت اور افسوس کے دن ہمیں کیا ہو، نجات حاصل ہو۔ اب رسول خدا کی مبارک زبان سے ہے کہ جو سعادت کی زندگی چاہتا ہے، جو شہادت کی موت چاہتا ہے، جو حسرت اور افسوس کے دن کیا ہے، نجات چاہتے ہیں، وَالظِّلَّ یوم الحرور، اور وہ سخت گرمی کے دن وہ کیا کہتے ہیں، سایہ چاہتے ہیں۔ قیامت کی گرمی اب ٹائم نہیں ہے، وہ سناتی کہ کیا گرمی ہوتی ہے وہ۔ وَالْهُدَى یوم ضلالہ، اور ہدایت جس دن گمراہی ہو، اگر یہ ہدایت چاہتے ہیں تو کیا کریں، فَدْرُسُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَٰنِ،
تو وہ قرآن کی تعلیم کرے، قرآن کی درس و تدریس کرے۔ اگر کوئی خوش نصیب اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، کوئی شہادت طلب کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نجات پائیں، اگر کوئی سایہ چاہتا ہے قیامت کے دن، اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے، تو اسے چاہیے قرآن کی تعلیم و تربیت کریں، تدریس کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ کلام الرحمن، چونکہ یہ کلام رحمان ہے، خدا کا کلام ہے۔ وَحِرْزُ مِنَ الشیطان، اور شیطان کی سے کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ یہ بہترین ڈھال ہے۔ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور قیامت کے دن میزان میں، جو میزان نصب کیا جائے گا اعمال کا، اس میں یہ کیا ہے؟ سنگینی کرے گا، آپ کے اعمال کو یہ دوبالا کرے گا۔ ایک اور حدیث میں اس کا ترجمہ وہ نہیں کرتا زیادہ، آگے بھی ایک ہے، یہ امام علی علیہ السلام سے ہیں، البیت ہم تو چاہتے ہیں خدا ہمارے گھر میں برکت ہو، یہ ہو، جھگڑے نہ ہو، فلان نہ ہو، ملائکہ ہو، شیاطین دفع ہو، یہ چاہتے ہیں نہیں؟ حتیٰ بہت لوگ چاہتے ہیں میرے تویزات کے پاس، فلان کے پاس یہ کرو، میرے لیے فلان کرو۔ علی علیہ السلام نے نسخہ بتایا ہے کہ کیسے آپ کے گھر میں برکت آ سکتی ہے۔ اب سنتے ہیں مولا کی نورانی کلام کو، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جس میں ذکر الہی ہو رہا ہو، تکثر برکتہ، اس گھر میں برکت کی کثرت ہوگی، اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، رزق و روزی ہوگی، بچے ہوں گے، عزت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس گھر میں ملائکہ آ جائیں گے، اس گھر میں ملائکہ حضور پیدا کریں گے۔ کتنا بہترین گھر ہوگا جس میں برکت بھی ہو، ملائکہ کی حضور بھی ہو۔ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور اس گھر سے، جس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اس گھر سے شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کرتے ہیں، اس گھر میں شیاطین نہیں ٹھہر سکتے۔ تو مولا کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ جس گھر میں جو بھی برکت چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں ملائکہ حضور پیدا کرے، جو بھی چاہتا ہے کہ اس گھر سے شیطان فرار کرے، اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے، علیکا بتلاوت القرآن، لازم ہے تو لوگوں پر کہ کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں۔ دیکھیں یہ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا اس حدیث میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قیامت میں جنت کی جو منازل ہے، درجات ہے، وہ آیات قرآنی سے تولے جائیں گے۔ جس نے جتنا زیادہ کام کیا ہے قرآن پر، جتنی زیادہ تلاوت کی ہے قرآن کی، اتنے مرتبے ہی جنت میں اس کو مل جائیں گے۔ یہ میں نے طلاب عزیز کو یہ حدیث میرے خیال میں بار بار سنائی ہے کہ جہاں پر جنت ہے، آپ نے کم تلاوت قرآن کیا تو کم ترجمے ہوں گے، آپ نے زیادہ تلاوت قرآن کیا آپ کے درجے زیادہ ہوں گے۔ اب یہ حدیث سنے آگے، علیک بتلاوت القرآن فإن درجات الجنت علی عدد آیات القرآن، آپ لوگ تلاوت قرآن کریں، چونکہ جنت کے جو درجات ہیں وہ آیات خداوندی کے مطابق ہیں، جس نے بھی جتنی تلاوت کی اتنا اس کا درجہ آگے بڑھتا جائے گا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، امام فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، فَقِيلَ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ، فَقِيلَ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ، قاری قرآن کے لیے کہا جائے گا، آواز دی جائے گی، اے میرے کتاب پڑھنے والے متوجہ ہو جائیں، کیا کیا نعمات آپ کے لیے رکھے ہیں۔ اقرا ورقے، قرآن کی تلاوت کرتا جاؤ اور اوپر جاؤ۔ اقرا، آپ نے چونکہ زندگی میں بھی قرآن کی تلاوت کی، اقرا یعنی پڑھیں، تلاوت کریں قرآن کی۔ ورقہ، ترقی کرتا جاؤ، آپ کے لیے بہت سارے منازل ہیں۔ جس نے یہاں پر جتنی تلاوت کی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قیامت کے دن ایک آواز کی جائے گی
اے میری کتاب کے پڑھنے والے، اے میری کتاب کو تلاوت کرنے والے، آپ ابھی بھی اس دنیا میں بھی تلاوت کرتا جا اور اوپر جا۔ تو ایسے ثابت ہوتا ہے کہ جو جنت کے درجات ہے وہ اسی تلاوت قرآن میں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو بہت پیچھے چھوڑے یہ چیزیں۔ آخری انشاءاللہ حدیث ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک قسم کا وہ ہوشدار بھی دیتے ہیں، ایک قسم کا وہ الٹیمیٹم سمجھے، جو بھی سمجھے، پھر بھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، تین چیزیں خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، وہ مسجد جو مخروبہ ہو چکی ہے، خراب ہو چکا ہے، جس میں اس کے اہل یعنی جو اس کے ساتھ نزدیک لوگ ہیں وہ اس میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، یہ مسجد شکایت کرے گا خدا کے حضور میں، پروردگار میں موجود تھا، میرے ارد گرد سارے مسلمان تھے، مومنین تھے، کوئی آنے والا ہی نہیں تھا۔ خراب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ کریں، اس کے دروازے اکاڑیں، اس کے چھت کو خراب کریں، نہیں، یہ بھی مسجد کی خرابی ہے کہ آپ نہ آئیں، اس کو آباد نہ کریں عبادت سے، تلاوت سے، نمازوں سے، تو یہ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ شکایت کرے گا۔ وَعَالِمٌ بَيْنَ الجُّهَّالِ، اور ایک عالم جو جہلا کے درمیان پنسا ہوا ہے، یا تو سمجھتے نہیں ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا اس کے ساتھ دشمنی پر اتر جاتے ہیں، یہ بہت اپنے لیے عجیب و غریب وہ ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم اگر جہلا کے درمیان ہو تو اگرچہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ مسافر ہیں، چونکہ اس کے فکر کے ساتھ وہ لوگ مطابق نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمانا ہے جو ہمارا مطلب یہی ہے، وَمُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارُ لَا يُقْرَأُ فِيهِ، اور وہ قرآن جو لٹکا ہوا ہے، ہمارے پرانے زمانے میں ایک قسم کا اس کے لیے وہ بناتے تھے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جھولا ہی سمجھے، چھوٹا سا، اس میں رکھتے تھے کہ بہت اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، بہت مقدس ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو اوپر ایک جھولے میں یا ایک اس میں لٹکا ہوا ہے، قد وقع علیہ الغبار، اس پر غبار آ چکا ہے، اس پر گرد غبار پڑا ہے، لا یقرأ فیہ، اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، یہ قرآن بھی کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا قیامت میں، پروردگار تو نے مجھے ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، ان لوگوں نے صرف اور صرف مجھے کس کے لیے لایا؟ جب آپس میں جھگڑا ہوتا لاؤ ہم قسم کرتے ہیں قرآن پر، جب کوئی مر رہا ہوا ہوتا جنازے کے ساتھ مجھے لے جاتا، بس ان چند مراسم کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اور یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے کہ انسان کیا کریں؟ قرآن، عالم اور مسجد کی شکایت کے سامنے پھر کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث معلمین قرآن کے بارے میں، چونکہ ہمارے علاقوں میں بلکہ سارے معاشروں میں یہ بتاؤں، سب معاشروں میں معلمین قرآن، اساتذہ قرآن کو جو ویلیو دی جاتی ہے وہ بہت کم ہے، ان کو اج نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک بچے کے لیے جب ٹیوشن کا وہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے جو ٹیچر آتے ہیں ان کو کافی ویلیو، ادھر بیٹے فلان کری، یہ استاد صاحب آ رہے ہیں، ٹیچر آ رہا ہے، فلان ہو رہے ہیں، پیسے بھی پتہ نہیں 10,000 ایک اس کا، 20,000 جتنا بھی ہے۔ اب جو قرآن کا قاری قرآن آتا ہے اس بیچارے کے لیے اور تو کوئی وہ بھی نہیں، اور بیٹھ جاؤ مولانا صاحب ادھر بیٹھ جاؤ، قاری صاحب ادھر بیٹھ جاؤ۔ پھر جو پیسے ہم دیتے ہیں وہ بھی بڑی محنت سے، میں 1,000 وہ دے رہا ہوں، لیکن جو دوسرے مضامین ہیں
اس کے لیے وہ منہ مانگ کے آپ سے لیتے ہیں، میں اتنا لوں گا بغیر نہیں پڑھاؤں گا آپ کے بچے کو، اور آپ خوش بھی ہوتے ہیں، اس کا خوشامد بھی کرتے ہیں، جو وہ مانگے آپ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آج کل اکیڈمیوں کی وہ صورتحال۔ لیکن قاری قرآن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ایک معمولی سے یار یہ بھی زیادہ اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن آئیں رسول خدا کیا فرما رہے ہیں معلمین قرآن کے بارے میں؟ یہ تو ہم اس لیے تو ہم اسی حالت میں ہیں، مسلمان کیوں اتنے گرے ہوئے ہیں آج؟ ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل کے مقابلے میں ہم ذلیل ہیں مسلمان، کیوں؟ قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، حملۃ القرآن ہم المعلمون کلام اللہ، حاملین قرآن وہی ہے جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، معلمین قرآن ہیں۔ والمتلبسون بنور اللہ، اور یہ متعلمین قرآن جو حاملین قرآن ہے یہ نور خدا سے یہ ملبس ہیں، اس کے جو لباس ہیں وہ نور خدا ہے، خدا کے نور نے ان کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ہماری نگاہ دیکھیں، رسول خدا کی نگاہ دیکھیں، یہ حاملین قرآن، یہ معلمین قرآن ہیں، اور نور خدا نے ان کو ڈھانپا ہوا ہے، چونکہ کلام نور ان کے سینوں میں ہے۔ یہ نور کی کلام کی تدریس کر رہے، تعلیم دے رہا ہے۔ من والاہ فقد وال اللہ، رسول خدا دعا کرتے پھر ان کے لیے، خدایا جنہوں نے بھی، جس نے بھی ان کے ساتھ محبت کی تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ ومن عداہم فقد اضل، اور جنہوں نے بھی ان کے ساتھ کیا کیا، دشمنی کی، خدا بھی اس کا دشمن ہوتا ہے۔ دعا بھی ہے اور خبر بھی ہے کہ جس نے بھی معلمین قرآن، اساتذہ قرآن، قاری قرآن کے ساتھ محبت کی، خدا بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جنہوں نے دشمنی کی، خدا بھی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دشمنی کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج صرف اتنا شروع کرتے ہیں کہ شروع ہو جائے، چونکہ یہ ضروری تھی تاکہ جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے، جس جلسے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو یا قرآن کی تعلیم و تدریس ہو رہی ہو اس کی فضیلت کیا ہے، تب تک شاید ہم اچھی طرح دھیان نہ دیں۔ آج میں صرف ایک آیے کا وہ شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن